اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، فرائض اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر مجھے بلوایا، اور جب میں خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے جریر تم کس وجہ سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ پھر آپ نے مجھ پر ایک چادر ڈال دی اور اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا اچھے اخلاق والا بہترین آدمی آ جائے تو تم اس کی عزت کیا کرو، جیسے میں نے جریر کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ بھلا یا برا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم فرض نماز پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے۔ بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 78، کنز العمال حصہ 7 پیج نمبر 19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو ان کو یہ ہدایتیں دیں کہ تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں۔ جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو پھر ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر یہ بات تمہاری مان لیں تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر تم ان کے عمدہ مال لینے سے بچنا اور مظلوم کی بد دعا سے بھی بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے بیچ کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ بخاری بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 100۔ حضرت حوشب ذی ظلیم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ دے دیا تو میں نے عبد شر کے ساتھ آپ کی خدمت میں 40 سواروں کی ایک جماعت بھیجی۔ وہ میرا خط لے کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ وہاں جا کر عبد شر نے پوچھا، آپ لوگوں میں محمد کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ عبد شر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں؟ اگر وہ حق ہوگا تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور انسانوں کے خون کی حفاظت کرو اور نیک کاموں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ عبد شر نے کہا، آپ کی یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں، آپ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں اسلام لانے کے لیے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد شر ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم عبد خیر ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پر بیعت فرمایا۔ حوشب ذی ظلیم کے خط کا جواب لکھ کر ان کے ہاتھ حوشب کو بھیجا، جس پر حضرت حوشب ایمان لے آئے۔ کنز العمال حصہ 5 پیج نمبر 325، کنز حصہ 1 پیج نمبر 84، اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 382۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم عبد القیس کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید ہو قوم کو، کیونکہ تم لوگ خوشی سے مسلمان ہو کر آئے ہو، اس وجہ سے نہ دنیا میں تمہارے لیے رسوائی ہے اور نہ آخرت میں پشیمانی۔ اس جماعت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کافروں کا مشہور جنگجو قبیلہ پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم آپ کی خدمت میں صرف ان مہینوں میں آ سکتے ہیں جن میں لڑنا حرام ہے، اس لیے آپ ہمیں دین کے مختصر اور موٹی موٹی باتیں بتا دیں
جن پر عمل کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اور جو ہمارے قبیلے کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دیں۔ آپ نے فرمایا میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ وہ 4 باتیں جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں کہ پہلی، اللہ پر ایمان لاؤ اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دو۔ دوسری، نماز قائم کرو۔ تیسری، زکوٰۃ ادا کرو۔ چوتھی، رمضان کے روزے رکھو۔ 5ویں بات یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور رسول کو دیا کرو۔ اور جن 4 چیزوں سے روکتا ہوں وہ کدو کے تونبے اور پیڑ کی کھوکھلی جڑوں سے بنائے ہوئے برتن اور روغنی مرتبان اور رال لگائے ہوئے برتن ہیں۔ یہ وہ برتن ہیں جن میں شراب اور نبیذ بنائی جاتی تھی۔ طیالسی نے بھی اسی طرح روایت ذکر کی ہے جس میں کچھ مضامین زیادہ ہیں، اور آخر میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ان باتوں کی دعوت دو۔ بدایہ حصہ 5 پیج نمبر 46۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔